باقاعدہ طور پر آفیشلی بتایا ہے، ڈکلیئر کیا ہے کہ جعفر ٹرین ایکسپریس سانحے کا مرکزی سپانسر بھارت ہے کہ ہوں کے ہاتھوں سے معصوم پاکستانی کو خون کروا کر یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے۔ اسی پریس کانفرنس کے اندر انڈیا کا کو کوٹ کیا گیا بار بار، جو کہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ انڈیا نے، اگر انڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہا، اگر انڈیا نے ہمارے خلاف خدا نہ خواستہ ویڈیوز نہیں بنانی، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز نہیں بنانی، تو پھر میرے خیال میں انڈیا کو بھی شرم آنی چاہیے۔ ہمارے دشمن ہے، اس نے یہی کرنا ہے، اس کا کام یہی ہے، وہ یعنی ایک بدبودار کردار ہے۔ اور انڈین میڈیا وہ 1300-1400 نیوز چینل ہے، ان کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے۔ کہ اگر ہم نے تو کشمیر سرنڈر ہی کر دیا ہے، پاکستان نے تو عمران کی حکومت کے بعد کشمیری مجاہدین کی مدد ہی بند کر دی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی طرف سے جو ہو رہا ہے۔ لیکن بلوچستان میں اور فرنٹیئر کے ہمارے علاقوں میں تو یہ بغاوت کو بھڑکاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی رکیں گے تو نہیں، چاہے ہم جتنا مرضی گڈ ول ان کے ساتھ کرتے رہے۔ ہمارے پاگل جانور جو تھے وہ تو 100 سال کا امن کرنے جا رہے تھے ان کے ساتھ، تو بھارت نے تو کوئی لحاظ نہیں کیا اس بات کا۔ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تمام دہشت گردی کی سینٹر آف گریوٹی بھارت کے اندر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب پاکستان نے تحریک آزادی کشمیر کو سپورٹ کیا یا خالستان کو سپورٹ کیا تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی بالکل صفر ختم ہو چکی تھی۔ یہ دہشت گردی بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر اسی وقت شروع ہوتی ہے جب ہم بھارت کے اندر ان کو امن دیتے ہیں، تو ہمیں ایک ناپاک اور پلیت دشمن ملا ہے، ذلیل، جیسے کہا، جس طرح بی ایل اے والوں کو آپ نے دیکھا ہے ذلیل ہے، اور ٹی ٹی پی والے ان سے بڑھ کر ذلیل ہمارا یہ مشرقی دشمن ہے، جو کسی وعدے کا لحاظ نہیں کرتا، جو کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتا، کسی معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا، اور ہمیشہ ہمارے وجود سے نفرت کرتا رہے گا، کیونکہ اس کے لیے ذلت ہے ہمارا ہونا۔ اس کی بھارت ماتا کو کاٹ کے ہم نے پاکستان بنایا ہوا نا، ہم تو اس کی بھارت ماتا پہ بیٹھے ہوئے کاٹ پیٹ کے اس کو، اور اس کو اپنا اکھنڈ بھارت بنانا ہے، تو اس نے ہر صورت میں ہمارے خلاف جنگ کرنی ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ پاکستانی سینا کے بھیتر بھارت کا بھینکر ڈر دکھ رہا ہے، تبھی تو ڈی جی ایس پی آر بلوچستان میں ہوئی ٹرین ہائیجیک کے پیچھے بھارت کی سازش بتائے تاکہ کسی طرح اپنی ناکامی چھپا سکے۔ آج کل پاکستانی لال ٹوپی نام سے زیاد حامد بھارت کے ٹکڑے کا سپنا دیکھتا رہتا ہے۔ 2015 میں سعودی عرب کی آلوچنا کرنے میں 8 سال کی جیل اور 100 کوڑے مارے جانے کی بھی سزا ملی تھی۔ سعودی سرکار نے زیاد حامد کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا۔ تب پاکستانی سینا کے پرمکھ نے سعودی عرب کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ کر جیسے تیسے حامد کو رہا کرایا تاکہ وہ پھر سے بھارت کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا سکے۔ ایسا کہہ دیا تو دنیا اس کو سچ مان لے۔ بلوچ کیوں اپ ان دا آرمز ہیں بھائی؟ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، کیوں ہوا؟ وہ انڈیا کرا رہا ہے۔ کیوں آپ کے جو آپ نے جو ٹو نیشن تھیوری کے آدھار پر یہ دیش بنایا تھا، اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے دن رات آج بھی بیٹھ کر کے کہ ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیے، ہمارے حقوق نہیں مل رہے تھے۔ حقوق لے لو بھائی، آپ اپنے شریعہ کو کیوں نہیں لگا رہے ہو وہاں پہ؟ حقوق تو اس مسلمانوں کے حقوق تو شریعہ میں ہے۔ مگر سر مجھے یہ بتائیے نا، جو پاکستان کی آج پریس کانفرنس میں چیف منسٹر نے اور ڈی جی ایس پی آر نے جو ایلیگیشن لگائی ہے، تو کیا وہ اپنا فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہوا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن انہیں کیوں نہیں ملی، اور اس قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایجنسی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں لگا، اتنا بڑا آپریشن یا اتنا بڑا ایکشن ہو گیا، اٹیک ہو گیا، تو کیا اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے؟ یہ کوئی فیس سیونگ نہیں ہے، اب تو ان کے لوگ ہی نہیں وشواس کرتے۔ میں کل سے یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں، ہر ایک پاکستانی جو ہے یوٹیوبر بول رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پاکستان کی یہ آپ کی فیس سیونگ تب ہوتی when the people of the Pakistan would have bought what you are stating۔ یوٹیوبرز بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا یہ، اور بڑے بڑے ٹی وی پہ جو پترکار آتے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں۔ جب سے 11 تاریخ کو یہ ہوا نا ٹرین کا معاملہ، اس وقت سے لے کر بھارت کے میڈیا میں بالکل ایک لحاظ سے خوشی کا سما تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے بلوچستان میں ٹرین پر ہونے والے حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت کا احتساب نہ کیا گیا تو ان کا اگلا حملہ اور بھی زیادہ معصوم جانیں لے سکتا ہے۔ خالصہ رہنما نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف خفیہ جنگی حکمت عملی کے بلو پرنٹ پر عمل کر رہا ہے۔ مودی کا بھارت صرف علاقائی خطرہ نہیں بلکہ ایک مکمل دہشت گرد حکومت ہے۔ دیکھو، ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے۔
اور اس میں بہت زیادہ خوفناک اور سنگین مراحل آئے، جن میں سے ایک بنگلہ دیش ہے. وہ ان کی شے پہ ان کی مدد کے بغیر وہ شاید مٹیریلائز ہی نہ ہوتا. آج جو قربت آپ کو بنگلہ دیشیوں میں اور پاکستانیوں میں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ بیسیکلی ڈیپ ڈاؤن ان کے اندر ایک محبت اور بھائی چارہ وغیرہ ایکسپلائٹیشن کے باوجود موجود تھا. اس لیے یہ جو جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ بلوچستان میں ٹرین حادثے کے حوالے سے، تو اس کو آپ یہ بعید از قیاس نہیں ہے، کم از کم میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جب تک پاکستان بھارت کو دہشت زدہ نہیں کرے گا، جب تک ہم ان کو خوف زدہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے اندر مختلف تحریک آزادیوں کو نہیں بھڑکائیں گے، اور بھارت کے اندر تو بہت بڑی جینوئن موومنٹس ہیں فریڈم کی 120+ اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ. خالصتان کی تحریک ہے، کشمیر کی تحریک، یہ تو ہماری سرحدوں کے ساتھ ہے نا، لیکن 40% انڈیا نیکسلائٹس ہے. اس کے بعد منی پور تو تقریباً بریک آف ہو چکا ہے. منی پور میں تو انہوں نے حکومت ہی ختم کر دی، مارشل لا لگا دیا ہے وہاں پہ انہوں نے. گورنمنٹ ان ایگزائل بھی اناؤنس کیا ابھی منی پور. گورنمنٹ آف ایگزائل اناؤنس ہو چکی ہے. ناگالینڈ ہے وہ پوری دنیا میں ان کی پریکٹیکلی گورنمنٹ آف ایگزائل بنی ہوئی. باقاعدہ امریکن گورنمنٹ نے تو امبیسڈر اپوائنٹ کیا، بلکہ رولر ان کا پریزیڈنٹ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. دنیا ریکگنائز کر رہی ہے 7 سسٹر اسٹیٹس الگ ہونے والی ہے. بنگلہ دیش سے ان کے تعلقات انڈیا کے ویسے ہی خراب ہو چکے ہیں اس وقت. آپ کو ہر صورت میں تمام ایلیمنٹس آف پاور جیسے کہا استعمال کر کے آپ کو انڈیا کو انڈر پریشر لانا ہے. اس کے خلاف ڈوسیئرز بھی آپ کو بنانا، جس طرح ممبئی کے بعد آپ نے ڈوسیئر بنا کے ہم نے پوری دنیا میں دیے تھے، وہ بھی آپ کو کرنا ہے. آپ کو پولیٹیکل سپورٹ دینی ہے اور تمام سیپریٹسٹ موومنٹس کو. اب ہم UN کے ممبر بھی بن گئے، پاکستان UN کے اندر ایک آلریڈی ممبر ہے. ہم ان ساری سیپریٹسٹ یا فریڈم موومنٹس کے کیسز کو ہم نے UN میں ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے. اور فرینکلی بالکل واضح طور پر بغیر کسی شرم کے ہم یہ بات صاف میڈیا پہ کہیں گے کہ ہم کو ان تمام تحریک آزادیوں کی مسلح حمایت کرنے کی ضرورت ہے، جو عالمی قوانین کے تحت، اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت، شریعت کے تحت، پاکستانی قوانین کے تحت 100% جائز ہے. تحریک آزادی کشمیر کو دوبارہ بھڑکانے کی ضرورت ہے. خالصتان کا مکمل سپورٹ کریں، ان کو مدد کریں کہ یہ اپنی آزادی کے لیے جنگ کریں. نیکسلائٹس کو کریں، منی پور کو کریں، ناگاز کو کریں، اور بنگلہ دیش کے اندر اپنے دوبارہ سے بیسز بنائے تاکہ انڈیا کو آپ مشرق کی جانب سے تھریٹ کر سکے. بنگلہ دیش کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ان کو نیوکلیر پروٹیکشن دیں، ان کو اپنے ڈیفنس آربٹ میں لے آئیں. کئی ملک ہمارے ڈیفنس آربٹ میں آنا چاہتے ہیں، ٹرکی آنا چاہتا ہے، کئی ملک ہیں مڈل ایسٹ کے عرب جو کہتے ہیں پاکستان کو کہ آپ ہمیں اپنے سیکیورٹی آربٹ میں لے لیں. ہم اگر آگے بڑھ کر کمانڈ لیں تو حقیقی معنوں میں ہم مسلم دنیا کی کمانڈ لے سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ویپن سسٹمز اور عزت اتنے مقام کی دی ہوئی ہے، ہم خود ابھی تک یقین نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے. ہم خود اپنے آپ کو بیگرز کارڈ بھی چوزر سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران اس لیول کے. آج اگر جنرل ضیاء الحق جیسا کوئی حکمران ہوتا نا پاکستان کے اوپر حاکم ہوتا تو یقین کریں ہم پوری مسلم دنیا کے لیڈر ہو چکے ہوتے. اسرائیل کی جرت نہ ہوتی کہ غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کرے. خالصتان تحریک پوری طرح بھڑک رہی ہوتی. کشمیر کی تحریک آزادی بالکل قریب پہنچی ہوئی ہوتی. انڈیا کو فکر پڑی ہوتی کہ حصے بکرے ہونے والے ہیں ہمارے، ہم ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. جہاں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو اپنی فکر پڑی ہوتی.